ساتھ اسی میں شامل کرتے جائیں تاکہ فیضان نصیب ہو جائے۔ آپ ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 شانوں کو بیان فرمایا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ یہ ایک الگ شان ہے، اور اس پر اگر ہم گفتگو کریں تو ایک چونکہ طویل موضوع ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، آیت کے اس حصے کا مفہوم کیا ہے، میرا رب کیا فرمانا چاہتا ہے، مفسرین کون سا معنی اخذ کرتے ہیں، اور کیا بات ہے جو میرا رب اس آیت کے ذریعے اپنے محبوب کی امت کو فرما رہا ہے۔ اگرچہ اس کا تعلق بھی عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ہی ہے، لیکن دوسری شان جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس لفظ کو بھی آپ معنوی اعتبار سے دیکھ لیں تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی شان بھی اہل سنت کے نزدیک ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عطا کردہ نہ ہو۔ ہم حضور کی ہر شان مانتے ہیں، لیکن وہی مانتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ساری شانیں بھی رب نے عطا فرمائی ہیں۔ تیسری شان جو میرے محبوب کی میرے رب نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے وہ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ختم نبوت کے تاجدار ہیں۔ اچھا، یہ عقیدہ بڑا اہم ہے، یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد گرامی سے سنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کو قرآن اور نبی پاک کے فرمان کے ذخیرے سے اگر جدا کر دیا جائے، جملہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، قرآن سے جدا کر دیا جائے ختم نبوت کا عقیدہ، یا معنی بدل دیا جائے، یا نکال کے آیتیں ہٹا دی جائیں، یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور کے صحابہ کے فرامین سے نکال دیا جائے، فرماتے ہیں نہ اللہ کی توحید رہتی ہے نہ نبی کی رسالت رہتی ہے۔ عقیدہ اتنا اہم ہے، بندے سوچتے ہیں یار آپ اتنے جو نعرے لگوا رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد، اچھل کے زور لگا کے بڑی محنت کے ساتھ جانیں دے کر، لہو بہا کر، سینوں پہ گولیاں کھا کے، ٹھٹھرتے موسم کے اندر جہاں خون بھی جم جائے، منجمد ہو جائے، وہاں قمیضیں اتار کر یہ والہانہ طریقے کے ساتھ آپ جو نعرے لگواتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی نہیں مانتا حضور کو خاتم النبیین تو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑے گا؟ ہم نے کہا ہاں، پہاڑ تو بڑی چھوٹی چیز ہے، اللہ کی توحید کی بنیاد بھی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ بھی اگر یہ عقیدہ متنازع ہو جائے نا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حقانیت بھی خطرے میں ہے۔ پھر آپ نہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ حضور کی نبوت کا اثبات ممکن نہیں رہتا اگر حضور سے ختم نبوت کا عقیدہ جدا کر لیا جائے۔ یہ جملے شاید اوکھے ہیں تھوڑے سے، لیکن تھوڑا سا ہضم کر لیجئے گا کہ میرے محبوب کی ختم نبوت کا عقیدہ اتنا ضروری ہے جتنا نبی کریم کو رسول اور نبی مان لینا ضروری ہے۔ یہ آسان لفظوں میں بات سمجھیے، جتنا بندے کے مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی توحید کا اقرار ضروری ہے نا، کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، اللہ الصمد، وہ احد ہے، ایک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، جتنا یہ عقیدہ توحید ضروری ہے اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ عقیدہ ہے کیا؟ بڑی سادہ سی بات ہے
کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا؟ بولیے ذرا، یہ اتنا سا عقیدہ نا، ہمارے آقا کے بعد، آمنہ کے لال کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی آ سکتا؟ پھر بولیے، حضور کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی آ سکتا؟ آپ کہیں گے یار مولوی صاحب بات تو چھوٹی سی ہے، کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، اچھا آ بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اور یہی بات کچھ مولویوں نے لکھی کتابوں کے اندر، اور پھر کہتے ہیں جی حضور کے بعد اگر کروڑوں محمد بھی آ جائیں، اللہ بنا دے، تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں آتا۔ ہم نے کہا جھلے ہو گئے ہو، جب رب نے وعدہ فرما لیا میں نے اپنے حبیب کے بعد بھیجنا ہی کسی کو نہیں ہے، تو پھر آنے کا سوال ہی کیسے پیدا ہو سکتا ہے جب حضور ہی آخری ہیں؟ اور یہ تاج ختم نبوت میرے رب نے اپنے حبیب کے سر پہ سجا دیا، اب پیچھے رہ کون سی شے گئی ہے کہ بندہ دائیں بائیں سوچتا پھرے؟ ہمارے بزرگوں نے نا، یہ تھوڑی علمی بات ہے سمجھیے گا، ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ایک کتاب کا نام ہے امتناع النذیر۔ امتناع النذیر کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مثل کسی کا پیدا ہو جانا اللہ کی قدرت کے ماتحت ہے ہی نہیں۔ سمجھیے گا اس بات کو۔ اب وہ آپ کو وہ بسترے اٹھانے والے اور بعض بندے ایسے ہیں جنہوں نے رومال سر پہ ڈالا ہوتا ہے، امامہ باندھنے کی بھی اللہ توفیق نہیں دیتا، رومال سر پہ ڈالا ہوتا ہے لال رنگ کا، اور پھر ہو کے پتہ کیا دیتے ہیں؟ بھئی نبی پاک ہماری مثل بشر ہیں۔ میں نے کہا جھلے، ان کی مثل تو رب بھی پیدا نہیں فرما سکتا۔ آپ کہیں اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، مولوی صاحب یہ کیا بات کر دی؟ ہم نے کہا ہاں قادر ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اللہ لا یخلف المیعاد، میرا رب جو کمٹمنٹ کر دیتا ہے، زمین ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا رب اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ اور جب رب ہی فرماتا ہے میں دوسرا بھیج ہی نہیں سکتا، میں نے بھیجنا ہی نہیں ہے دوسرا، تو کیا اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا؟ کیا رب کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وعدہ خلاف کہو گے؟ نہیں، میرے رب نے اپنے حبیب کو سارے نبیوں کا امام بھی بنا دیا، سردار بھی بنا دیا، ختم نبوت کا تاجدار بھی بنا دیا، اور پھر امت کو فرما دیا، فرمایا کچھ بھی ہو جائے محمد مصطفیٰ کے برابر تو میں نے کسی نبی کو بنایا ہی کوئی۔ تو یہ عقیدہ بڑا ضروری ہے۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں شاید آیا ہو، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جی قرب قیامت خود حضور کے فرامین ہیں، جامع ترمذی کے اندر بھی ہیں، مسند امام احمد ابن حنبل میں بھی ہیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہیں، بلکہ قرآن میں اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ کے رفع الی السماء کہ آپ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت آپ کا نزول ہوگا، تو بندے کہتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ نے آنا نہیں، تو آپ کہتے ہیں حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو ہم نے کہا آنا ہے، لیکن جس شان کے ساتھ آنا ہے نا، وہ شان بھی ہمیں مصطفیٰ ارشاد فرما کے تشریف لے گئے۔ وہ شان کیسی ہے؟ صحیح مسلم شریف دیجئے جی یار، ماشاءاللہ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ اے سپاہی ہوئے تے ہتھیار نال نہ ہون تے گل تاں بھی کوئی نہیں نہ بن دی، آکھو ذرا سبحان اللہ۔ اچھا تسی سبحان اللہ ذوق نہ لکھیا کرو، پتہ کیوں؟ کیونکہ تسی جو امید کر رہے ہو نا میں کو ہوکا لا کے شعر سناواں گا، وہ میرے کول کوئی نہیں، میں ذرا بندہ بے سرا جہاں پر گل میں سر دی کرنی۔ وہ پتہ کیوں؟ ہم شعروں پر سبحان اللہ ضرور کہتے ہیں، کدی نبی پاک دا فرمان سن کے انجی مچل کے سبحان اللہ کھیے نا مقدر جاگ جان ساڑے پر۔ یا اللہ جیڑا محبت دے نال ذوق دے وچ ڈب کے سجے کھبے ویکھیوں بغیر تیرے حبیب دی فرمان دی کتاب ویکھ کے سبحان اللہ بولے، راتی سویں امیر المجاہدین دا دیدار عطا فرما۔ لیکن حضور فرما کے گئے ہیں کہ اے حدیث ہوئی تانوں لال رومال والے کدی نہیں سنانی، یہ حدیث آپ کو بسترے اٹھانے والے کبھی نہیں سنائیں گے، یہ حدیث جب بھی سنائے گا رسول پاک کا غلام ہی کوئی سنائے گا۔ صحیح مسلم شریف ہے جی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بڑی حدیثیں سنی ہوگی جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک وہ ہے جس میں آمنہ کے لال خود اپنی امت کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ اب غور کیجئے گا حضور اپنی امت کی شان کیسے بیان فرماتے ہیں۔ تینوں حدیثیں میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی شان بیان فرمائی، اور لفظ پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کیف انتم، اے میرے غلاموں اس ویلے تہاڈی شان دا عالم کی ہوئے گا۔
اس ویلے اچھا یہ جملہ بھی سمجھنے والا ہے، حضور فرما رہے ہیں، حضور خود فرما رہے ہیں، اور شان کیا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کہتے ہیں رب کی مرضی سے کہتے ہیں۔ میں کیف انتم، اے میرے غلاموں، مخاطب تو صحابہ تھے لیکن مراد وہ مسلمان ہیں جو اس وقت موجود ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے نزول کے وقت۔ کیا لفظ ہے میرے محبوب کے؟ فرمایا کیف انتم، میرے غلاموں تمہاری شان کا عالم کیا ہوگا، اذا نزل عیسیٰ ابن مریم، وہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، وہ نبی ہو کر مقتدی ہوں گے اور میرا مقتدی ان کی امامت کر رہا ہوگا۔ اب دوسری حدیث شریف، یہ بھی اس سے اگلی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ آئیں گے نا، اب دیکھو یہ باتیں تو علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں نا، یہ تو غیب کا علم ہے نا، حضور بیان فرما رہے ہیں، اسی لیے میں نے کہا لال رومال نہیں سنائے گا، یا نسواری پاک والا سنائے گا یا اس بابے دی محبت والا سنائے گا، یہ غوث پاک کا ملنگی سنا سکتا ہے، جن کا عقیدہ ہے بھئی نبی تو نبی ہیں، رب نے غوث اعظم سے کسی شے کو پوشیدہ نہیں رکھا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں پوری روئے زمین کے ولیوں کے موڈوں پر مجھ غوث کا قدم ہے، اور میں نے یقین مانے، مجھے میری عمر ہو گئی ہے کچھ 34 35 36 سال کے قریب، بھئی 40 پہنچنے والا، میں نے 12 سال پڑھا بھی ہے، اس تو بعد بھی کوئی 7 8 9 سال 10 سال گزر گئے نے پڑھنے کے بعد، تو میں اے گل جیڑی میں سناؤں لگا یہ میں کل پڑھی ہے جی، ہاں یہ میں نے کل، بلکہ پرسوں، آج اتوار ہے، آج اتوار ہے تو پرسوں جمعے والے دن میں 10 11 بجے کتاب لے کے بیٹھا ہوا تھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دہقِ بخشی شریف کی شرح، جو مولانا مفتی غلام حسن صاحب اور علامہ فیض احمد ویسی صاحب کی، وہ کتابیں کھول کے دیکھ رہا تھا، اس میں ایک بات آئی، وہ سن لیجئے، حضور غوث اعظم کی شان بھی سمجھ آ جائے گی اور یہ مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ علم غیب کی شان کیا ہے اور کس کس کو عطا ہوتا ہے، کتنا کتنا عطا ہوتا ہے۔ تفریح الخاطر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے کہ جب جبریل سدرۃ المنتہا پر تھے نا، اور یہ بات خود حضور غوث اعظم نے فرمائی ہے، ہاں یہ غوث اعظم نے خود فرمائی ہے، یہ کائنات کے وہ واحد مادر زاد ولی ہیں جو اپنی شانیں بھی بتاتے ہیں، اپنے نانا کی عظمت بھی سکھاتے ہیں۔ فرمایا جب جبریل نے کہا نا یا رسول اللہ لو دنوت انملا، سونیا میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا نا، لَحْتَرَقْتُ، اللہ کے انوار و تجلیات کے ہجوم سے میرے پر جل جائیں گے۔ شب معراج سدرۃ المنتہا پر جب حضور نے حضرت جبریل امین کا بازو تھاما اور کہا جبریل چل نہ ذرا اس سے آگے بھی، تو جبریل نے ہلکے سے بازو چھڑایا اور کہنے لگے حضور میں آگے ودے آتے میں تے سڑ جاواں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں جبریل بازو پکڑا رہنے دیتا، وہ نظارے اس کے مقدر میں تھے ہی نہیں جو اللہ نے حبیب خدا کے مقدر میں لکھے۔ تاجدار ختم نبوت، اچھا یہ نعرہ مار دیا نا، مٹھے نہ پیا کرو، نعرہ ہوتا ہے دل کے جذبے کا اظہار، اور زندہ آباد تاجدار ختم نبوت۔ اچھا کہتے ہیں جہاں نالین پہنچ گئی ہے نسبت حضور سے، نالین پہنچ گئی ہے، وہاں جبریل نہیں جا سکتا تھا، لیکن جبریل رک گئے، کہا سونیا میں آگے بڑھا۔ اب یہ غوث پاک فرما رہے ہیں کہ جب جبریل نے کہہ دیا نا کہ نہیں نہیں میں نہیں جا سکتا، حضور آپ جائیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کیوں؟ آپ میرے جیسے نہیں ہیں، اور حضور میں جا نہیں سکتا کیونکہ میں آپ کے جیسا نہیں ہوں۔ وہ نوری ہو کے کہہ رہا ہے سونا ساڑھے ورگا نہیں، تے اے بشر دوں ٹنگالا ہو کے کہندا بھی حضور ساڑھے جیسے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ میرے شیخ طریقت رحمت اللہ تعالی علیہ کے لفظ ہیں، میں دوں ٹنگا والا، میں چون ٹنگا والا، جانور بھی میرے حبیب کو پہچانتا ہے، دوں والا آکڑی کھلوتا۔ یہ حضور قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ خیر حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب جبریل نے منع کر دیا نا کہ نہیں نہیں میں نہیں جا سکتا حضور آپ جائیں، فرمایا اس وقت اللہ نے میری روح کو مصطفیٰ کریم کے ساتھ روانہ کر دیا۔ میری روح کو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، فرمایا میری روح کو مصطفیٰ کے ساتھ روانہ کیا، اور روانگی کا عالم کیا تھا؟ فرمایا مجھ غوث کے کندھے کے اوپر
मुस्तफ़ा के कदम थे और मैं सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना की मंजिलों तक पहुंचा। वो जहां हिजाब ना रहा फरमाया वहां गौस भी मौजूद था। ये हुजूर गौसे आज़म फरमा रहे, खुद फरमा रहे, मैं उस मंजिल तक मैं पहुंचा। फरमाया बस जब उस शान से मैं वापस आया ना, और हुजूर को फरमाया फिर मेरे नाना जान के कदमैन के निशान जो था वो मेरी पुश्त के ऊपर छप गया, और फरमाया तभी से ऐलान करने का हुक्म दे दिया गया कि ऐ अब्दुल कादिर अब तुम कह दो कि जमाने का कोई भी वली हो वो अब्दुल कादिर की मोहर के बगैर वली बन ही नहीं सकता। मैं मेरा कदम फिर हर वली के मोढे के ऊपर है, फिर मैं गौसे आज़म हूँ। ये हजरत शेख अब्दुल कादिर का मकाम है। तो मैं कहता हूँ जिसके गौस सारा कुछ जानते हैं। आला हज़रत ने फरमाया ना सोने और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हाँ हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सोने और केड़ी शह लुक जानी जब रब ने अपनी जात के जलवे भी आपसे पोशीदा नहीं फरमाए। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का देखिए फिर इल्म की जुलानी क्या है। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब बयान फरमा रहे हैं, फरमाया कि आएंगे ना, आप कैफियत देखें। हुजूर ऐसे बयान फरमा रहे हैं जैसे मेरे महबूब मुलाहजा फरमा रहे हैं। क़यामत के करीब कुर्ब का मंजर हुजूर देख रहे हैं, देख कर इरशाद फरमा रहे हैं, और फरमा रहे हैं कि दो फरिश्तों के कंधों के ऊपर हाथ रखे होंगे। हज़रत ईसा इब्न मरियम ने दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनार के ऊपर नुज़ूल फरमाएंगे। फरमाया असर की नमाज का वक़्त होगा। हज़रत ईसा सीढ़ियों के ज़रिए सेन मस्जिद में तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ला इमामत पर खड़े होंगे, ये सही मुस्लिम शरीफ है, खड़े होंगे और नमाज पढ़ाने का आगाज़ करने ही वाले होंगे। अभी तकबीर तहरीमा नहीं कही, सफ़ें बंद चुकी होंगी। हज़रत ईसा जब आएंगे हज़रत इमाम महदी की निगाह पड़ जाएगी और पूछेंगे आप ही ईसा रूहुल्लाह हैं? हज़रत ईसा कहेंगे हाँ मैं ही सर। आप ही वो ईसा हैं जो मुर्दे को कहते थे कुम बिज़निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से, तो वो जिंदा हो जाता था। हज़रत ईसा कहेंगे हाँ मैं ही हूँ जो मुर्दों को भी जिंदा करता था। मैं फिर पूछेंगे आप ही वो ईसा हैं जो मिट्टी का परिंदा बना के फूंक मारते थे तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाता था? हाँ मैं ही वो ईसा हूँ। कहा जाएगा आप ही वो ईसा हैं जो कोढ़ के मरीज के जिस्म पर हाथ फेर देते थे तो अल्लाह शिफा अता फरमा देता था? आप ही ईसा हैं? हज़रत ईसा कहेंगे हाँ मैं ही ईसा हूँ, मैं नबी भी हूँ, रसूल भी हूँ, साहिब किताब भी हूँ, सिर्फ रसूल नहीं उलुल आज़म रसूल हूँ। तब हज़रत इमाम महदी कहेंगे ताल सल्ले लना, सुनियो आप अल्लाह के नबी हैं, उलुल आज़म रसूल हैं, साहिब किताब हैं, साहिब शरीयत हैं, आप मुसल्ले पर खड़े हो जाएं, हम पीछे इक्तदा कर लेते हैं। तब हज़रत इमाम महदी को हज़रत ईसा कहेंगे कि हूँ अगरचे मैं अल्लाह का नबी। ये सही मुस्लिम शरीफ है, ज़ौक़ से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं हूँ अगरचे मैं अल्लाह का नबी, अगरचे मैं अल्लाह का रसूल भी हूँ, साहिब शरीयत भी हूँ, मुर्दों को जिंदा करने वाला भी हूँ, परिंदे मिट्टी के बना के दम करके फिजा में उड़ाने वाला भी हूँ, कोढ़ के मरीज को शिफा देने वाला भी हूँ। लेकिन आज मैं नबी बन के नहीं आया, आज मैं मुक्तदी बन के आया हूँ। आज मेरा इमाम वो बनेगा जो मोहम्मद का गुलाम बन के आया। हजरत ईसा आएंगे, मठा नहीं मठा जिंदाबाद, जरा ज़ौक़ न लाख्या करो, इंज नहीं जिंदाबाद 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक मैं नारा लवाना तुहाडे कोलों, पहला गल समझ लीजिए ना, किते बन्ने भी ला लीजिए थोड़ी जी गल। नारे तो बगैर तो साडा गुजारा भी कोई नहीं होता, ठीक है जी। तो हजरत ईसा आएंगे लेकिन हुजूर के गुलाम की हैसियत से आएंगे। ये हमारा अकीदा नहीं है। मुबादा कोई कल तो कह लवे मौलवी और गल गलत बयान की थी कि वो नबी नहीं होंगे, वो नबी होंगे, क्योंकि हमारा अकीदा है कि नबी से नबूवत का जवाल जायज मानने वाला काफिर हो जाएगा। और इस अकीदे पर आप बड़ी अकायद की किताबें छोड़ दीजिए, अल यवाक़ीद वल जवाहिर छोड़ दीजिए, बहार शरीयत ही उठा के देख लीजिए। शरह अकायद नसफिया नहीं मैं कह रहा, सिर्फ बहार शरीयत उठा लें, किताबुल अकायद के अंदर ये अकीदा लिखा हुआ है, जो शख्स ये कहे कि नबी था फिर नहीं रहा वो काफिर हो जाएगा, या पहले नहीं था बाद में हुआ वो भी काफिर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वइज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन,
وہاں جو عالم ارواح میں رب نے وعدہ لیا تھا وہ نبیوں سے وعدہ لیا تھا، وہ نبیوں سے وعدہ لیا تھا، نبیوں سے، اور سارے نبی وہاں موجود تھے۔ تو پتہ یہ چلا نبوت ازل سے ہے، پھر ابد تک رہنی ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے نا ہمارے آقا 40 سال تک نبی نہیں تھے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ ہاں، بڑے مولویوں نے، بڑے بڑے آستانے والوں نے یہ عقیدے گھڑ گھڑ کے سنائے وہ پہلے نبی نہیں تھے، یا تھے تو ان کو خبر نہیں تھی۔ میں کہ اللہ ہیں جن کے لیے رب نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، انہیں خبر نہیں ہوگی تو کسے خبر ہوگی؟ اب ایک اور حدیث پاک سنیے ذرا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی آئیں گے لیکن آنے کی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیے میرے محبوب نے خود بیان فرمایا، اور یہ مسجد نبوی شریف میں حضرت فاروق اعظم جلوہ گر ہیں، حضرت صدیق اکبر پاس بیٹھے ہیں، اتنے میں آمنہ کے لال جلوہ گر ہوئے۔ کیفیت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق تورات شریف کا ایک صفحہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے کلام کا۔ سانو لوگ کی آندے جی کو فلانے بندے کتاب دے دیتی ہے، میں پڑھ لیے تھے کی ہو گیا، فلانے مذہب دی میں کتاب پڑھ لیے تھے کی ہو گیا۔ اب توجہ کیجئے گا، حضرت عمر اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر نازل ہوا، اور نبی پاک تشریف لائے۔ حضرت عمر کی توجہ نہیں گئی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا نا تو حضور جلال میں آ گئے، حضور نے غصہ فرمایا، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ مرت عینا، میرے حبیب کی آنکھوں میں لال ڈورے آ گئے، حضور جلال میں آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے جھنجھوڑا حضرت عمر فاروق کو، کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ اور جملہ یہ بولا، تجھے تیری ماں روئے دیکھتا نہیں ہے رسول پاک کے چہرے کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، گھبرا گئے اور کہنے لگے میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے سچے دین ہونے اور محمد کی آخری نبی اور رسول ہونے پر ایمان لایا ہوں۔ یہ بات جب کہی نا انہوں نے، میرے محبوب نے پوچھا عمر کر کیا رہے تھے؟ حضرت عمر نے کہا سونے میں اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا۔ میرے محبوب نے سنیے جملہ کیا ارشاد فرمایا، میں کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا جی اللہ کا کلام۔ کہا وہی جو موسیٰ پر رب نے نازل کیا؟ کہا ہاں جی وہی۔ تورات پڑھ رہے تھے؟ جی حضور تورات پڑھ رہا تھا۔ سنیے امام الانبیاء نے فرمایا واللہ، فرمایا سن عمر، مجھ محمد کو اللہ کی قسم ہے، واللہ ہے، فرمایا مجھ محمد کو اللہ کی قسم ہے، لو کان موسیٰ حیا، حضرت موسیٰ حیات ظہری کے ساتھ تمہارے درمیان بھی آ جائے نا، تمہارے درمیان حضرت موسیٰ بھی آ جائیں، ما وسیعہ الا اتباع، فرمایا سکہ موسیٰ کا نہیں چلے گا، سکہ پھر بھی محمد عربی کا ہی چلے گا، ما وسیعہ الا اتباع۔ بلکہ مسند امام احمد ابن حنبل میں ایک اور مقام پر یہ حدیث شریف دوسرے لفظوں کے ساتھ بھی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لو اصبح موسیٰ منکم، اگر حضرت موسیٰ صبح فرمائے نا تمہارے درمیان، بے تسی سویرے اٹھو تے حضرت موسیٰ تو آڈے بچکار ہون، فرمایا کہ پھر میں اگر تم موسیٰ کی طرف توجہ کر لو وَتَرَكْتُمُونِي، اور میری طرف سے توجہ ہٹا لو، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی وقت تم باطل ہو جاؤ گے اور تمہارا ایمان رخصت ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کو حضور نے فرمایا، میں میری طرف سے نگاہ ہٹا کے تم موسیٰ کی طرف دیکھنے لگ جاؤ گے نا تو تمہارے ایمان ختم ہو جائیں گے۔ یہ مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کمال کر دیا، فرماتے ہیں پھر کہہ دو نا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا گزارا بھی مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہوگا، موسیٰ کا گزارا بھی مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہے، عیسیٰ کا گزارا بھی مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہے، اور سارے نبیوں کے ماننے والے محمد عربی کے غلاموں کا گزارا بھی مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہے۔ فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ اگر اجازت دیں تو ایک اور حدیث شریف آپ کو عرض کر دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا یہ حضور کی ختم نبوت ہے، کہ میرے آقا کے بعد قیامت تک کوئی نبی آ سکتا نہیں، آنا ہے حضرت عیسیٰ نے، لیکن کس حیثیت سے آنا ہے وہ میں آپ کو عرض کر چکا، میرے محبوب کے غلام کی حیثیت سے آئیں گے، امتی کی حیثیت۔ ایتھے پر گل بھی کر دینا تو انہوں کہنے کہ اچھا دیکھیں نا تو مولوی بھی گل کر گیا ہے بھی آنا ہے پر حضرت عیسیٰ نے آنا ہے۔ پھر پتہ کی آندے نے ڈولی کہندے نے اچھا پھر جڑا ساڈا مرزا ہے اینو عیسیٰ ہی مان لو، کہندے نے ٹھیک ہے جی، کہندے نے اینو عیسیٰ ہی مان لو، کہہ دو یہ مسیح موعود ہے، وہ جس عیسیٰ نے لوٹ کے آنا تھا نا یہ وہی عیسیٰ ہے۔ اور میں کہا جا منہ تو ہو جا کے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے،
تے اے جڑا مرزا ہے یہ تے کسیٹی دا پتر ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جناب, اس کے بیٹے مرزا بشیر نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میری دادی جان کو لوگ گھسیٹی گھسیٹی کہتے ہوتے تھے. میں نے کہا وہ حضرت مریم ہیں جن کی پاکیزگی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے, اور وہ حضرت عیسیٰ ہیں جب پنگوڑے کے اندر بھی اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والے ہیں. اور یہ فرمایا یہ تو مرزا ہے اور گھسیٹی کا پتر ہے, اس کی تو شکل دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتی. حضرت عیسیٰ تو وہ ہیں چند بھی چڑھیا ہوئے تے حضرت عیسیٰ پنگوڑے دے اندر چند نو ویکھن تے چند بھی شرما جاندا ہے. عیسیٰ تے سونے یہ تم کہاں سے مرزے کو عیسیٰ بنا کے لے آئے ہو, اساں تے وٹ کڈ کے رکھ دیواں گے. حضرت عیسیٰ جب آئیں گے پھر بتانے کی حاجت نہیں پڑے گی, پھر ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھئی پوچھیں یہ واقعی عیسیٰ ہیں کہ نہیں. پھر امام مہدی پہچان بھی لیں گے اور اعلان بھی فرما دیں گے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ تشریف لا چکے ہیں. اب حدیث شریف جو عرض کرنا چاہتا ہوں, الشفا دے دیں جی. یہ حدیث شریف جو ہے میں نے غالباً ایک حدیث آپ کو سنائی تھی اسی کتاب کے اندر سے پچھلی بار بھی. اے کتاب پہ جان دے ہو, ہاں یہ بڑے بڑوں کے ایمان سیدھے کرنے والی کتاب ہے, کیونکہ اس میں رسول پاک کی شانیں لکھی ہوئی ہیں. کتاب الشفا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آج سے تقریباً 1100 سال پہلے کی کتاب ہے. اور اس کتاب کے بارے میں داتا صاحب فرماتے جس گھر چ کتاب ہوئے اتھے جادو اثر نہیں کر سکتا. اور میں نے کہا حضور کے صدیوں بعد کوئی حضور کی شان لکھے تو اس کتاب کی شان کا عالم یہ ہو جاتا ہے تو جدے دل چ حضور بسدے ہون. جی کہتے تھے یہ ملیٹنٹ ہے, ان کو ہم گولیاں مار دیں گے, یہ دہشت گرد ہیں, ان کو ہم کلعدم کر دیں گے. میں کہ نا جدی کنڈ تے مصطفیٰ دا ہاتھ آ جائے. بابا جی فرمایا کر دیتے تسی کی تواڈے پیو تواڈے دادے تواڈے لکڑ دادے سب بدبودار, ہم تو محمد عربی کے چمکتے ہوئے غلام ہیں, ہمیں تم دہشت گرد کہتے ہو. اجے میں کل تحقیق ایک پڑھدا پیا سی بوسنیا کے اندر جو ظلم کیا تھا انہوں نے, آپ کو اندازہ ہے بوسنیا کے اندر پورے شہر کے مردوں کو انہوں نے ایک میدان میں جمع کیا, پورے شہر کے مردوں کو, اور تقریباً وہ 10 سے 12 ہزار مسلمان مرد تھے. یہاں تک کہ ماؤں کی گود سے بھی انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی چھین لیا, 100 سال کے بزرگ کو بھی میدان میں جمع کیا, اور پھر عورتوں کو باقی چھوڑ کے نا وہ سارے مردوں کو یک لخت چاروں طرف سے فائرنگ کر کے انہوں نے شہید کر دیا. 1995 کی بات ہے, اور تم ہمیں امن کا درس دیتے ہو, ہمیں امن پڑھانے نکلے ہو. یاد رکھنا کائنات کا سب سے پرامن بندہ وہ ہے جو محمد عربی کا غلام ہے. بس تم کون سے امن کی بات کرتے ہو؟ امن عالم وہ ہے جو حبیب خدا کی عزت کے ساتھ مشروط ہے. بس ہمارے آقا کی عزت کرو گے تو پھر امن عالم قائم رہے گا, نہیں تو اسی گچیاں مروڑنا بھی جاننے ہیں. یہ سنیے جی حدیث شریف کیا ہے. حضرت فاروق اعظم حدیث پاک کے راوی ہیں, کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم وہی حضرت فاروق اعظم ہے جن کے بارے میں امام الانبیاء نے خود فرمایا لو کان بعدی نبیا, اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا لکان عمر بن الخطاب, اللہ حضرت عمر کو نبی بنا دیتا. خود حضور بیان فرمایا, لیکن فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ کسی نئے نبی نے نہیں آنا, اور جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو چمکتے سورج کی طرح ساری دنیا کو پہچان ہو جائے گی. یہی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے. اب سنیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں. اچھا کتاب ہو قاضی ایاز کی, حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق ہو, تے گل بھی وہ بیان کیتی جاوے جی تے ذکر بھی ختم نبوت دا ہوئے, تے گل بڑی تگڑی. حضرت عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی محفل, کہتے ہیں حضور ایک محفل میں جلوہ گر تھے. محفل, ایک محفل میں جلوہ گر تھے. کہتے ہیں حضور محفل میں آتے ہیں؟ میں نے کہا جہاں چاہتے ہیں حضور آتے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہاں لکھا ہے. بولیے ذرا سبحان اللہ. صرف ایک شفا کا حوالہ نہیں ہے, مسند احمد کا حوالہ بھی ہے اس کے اندر. یہی حدیث پاک مسند احمد میں بھی ہے, المستدرک کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. زور سے بولیے, انہیں والے بیان کرن واسطے 12 سال جامعہ نظامیہ دی دال کھانی پئی دی. تسی بڑے مٹھے ٹھنڈے لے رہے ہو اس گل نو, اینو ذرا تگڑا ہو کے آکھو سبحان اللہ. ہم نے ریوڑیاں دے کے حدیثیں نہیں پڑھی ہیں, ہم نے وہ جو ڈالر آتے ہیں نا یا ریال آتے ہیں سعودیہ سے, ہم نے ان ریال والے مدرسوں سے تعلیم نہیں پڑھی ہے.
ہم نے مصطفیٰ کا دین محمد عربی کے فقیروں کی بارگاہ سے پڑھا ہے، جو کتابوں سے کم اور نظروں سے زیادہ پڑھاتے ہیں۔ تمہیں کیا خبر ہو کہ اس کے مصطفیٰ شے کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں حضور ایک محفل میں موجود تھے، من اصحابہ، آپ نے وضاحت کر دی نہیں تو گل رولے چ رہ جانی سی۔ حضور کس محفل میں تھے؟ میں صحابی کی محفل میں تھے، بھابی کی محفل میں نہیں تھے۔ من اصحابہ، صحابہ کی محفل تھی نا، صحابہ کی محفل بار وزن اس لیے بول دیا، آج بھی صحابہ کے ماننے والوں کی محفل میں حضور جلوہ فرماتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا کہ ہر محفل میں حضور آتے ہیں، نہ، جس محفل میں حضور کرم فرمانا چاہیں وہاں تشریف لے جاتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ۔ ہر محفل میں نہیں آتے کہ ہر محفل میں تشریف لائیں، نہ، میرے حبیب کی کرم نوازی ہے، جسے چاہیں حضور کرم فرما دیں، جس پر چاہیں نوازش فرما دیں۔ صحابہ کی محفل لگی تھی، حضور جلوہ فرما تھے، اور کتنی مزے کی بات ہے، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر صحابہ بھی ستارے، اور پھر مہتاب نبوت بھی چمک رہا ہو، کیا شاندار مجلس ہوگی۔ ایک بندہ لنگیا، وہ لنگ دے نا، وہ گو شکار کر کے لے کے جا رہا تھا، انہیں تھے کھیسے چواڑی سی، ان میں جا کے پن کے کھاواں گا، وہ لے جا رہے سے۔ جاتے جاتے اس نے دیکھا محفل لگی ہوئی ہے، کہنے لگا یہ کون ہے، کیوں مجمع لگا ہوا ہے؟ فقالوا نبی اللہ، صحابہ نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں، تجھے خبر نہیں؟ وہ بندہ قسم کھا گیا، کہتا واللات والعزیٰ، کہا مجھے لات کی قسم ہے، ذات کی قسم ہے، لا آمنت بک او یؤمن بک ھذا الدب، اس نے کہا میں تے ایمان نہیں لے آنا، میں تے اپنے بتاں نو پوجنا، میں انہاں دی قسم کھا کے کہنا میں انہاں تے ایمان نہیں لے آندا، ہاں میں تاں مننا جی اے کو من کے دسے دے۔ کو کڈی کھیسے جو ڈولی تے یہو جیاں گلاں ہی کر دین نا ساڈے حکمران بھی، اے جی فلانا کام ہوئے تے پھر منی عاشق رسول ہے۔ میں نے کہا فیض آباد پہ سینہ تان کے ختم نبوت کا نعرہ لگا کے سینے پہ گولی کھا کے حضور کی عزت کی بات کرنے سے تجھے خبر نہیں ہوئی حضور کے غلام کون ہے؟ تم بلیکھے میں ہو کہ مولوی فضل الرحمان آئے گا، تمہیں بلیکھا ہے کہ طارق جمیل آئے گا، تمہیں بلیکھا ہے کہ طاہر اشرفی آئے گا، اور تمہیں اور مولویوں کا بلیکھا ہے یہ خادم رضوی کا لشکر ہے، خادم رضوی کا لشکر ہے، یہ خادم رضوی نہیں، خادم حسین رضوی کا لشکر ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا اے نعرہ اے تسی، میں وہ بچیاں نو پھر میں گل سناؤں لگا، بچیاں نو میں آکھیا میں کہ نعرہ مارو پکھے ہلن، ایک بچہ بولیا انہیں آکھیا استاد جی نعرہ لواؤ جے لینٹر نہ کمبیا تے گل کرے، اور میں کہ ہلے پاویں پکھا بھی نہ پر تیری گل نہیں منکراں دا دھوں کٹ دینا، تے بندہ حضور دی ختم نبوت دی گل کرے تے زندہ باد بھی مٹھا کھے۔ بابا جی فرمایا کر سن بچوں 3 دفعہ کہنا ہے زندہ باد، کنی دفعہ کہنا ہے؟ میں پہلی دفعہ کہنا ہے زور نال، دوجی دفعہ اور زور نال، تیجی دفعہ سارا ٹل لا کے زندہ باد آکھنا ہے، بھی منکر اپنے گھر بیٹھا ہی کلیجہ پھاڑ کے بیٹھ جائے حضور کے غلام آ گئے۔ تاجدار ختم نبوت، ہاتھ چوک کے تیجی باری اور ٹل لانا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ اے نعرہ تاں بھی ضروری ہے بھی جنہ بچیاں نو ککھ نہیں نہ سمجھ آیا مولوی کی دلیلاں دیتیاں کی گلاں کیتیاں، انہاں نو کم از کم انہاں پتہ لگ جائے بھی ساڈا بابا چاچا جس نعرے تے بے خود ہو کے نعرہ مار دینا، اساں بھی اسے محبوب دا کلمہ پڑھیا، اساں بھی اسے محبوب نال ہی محبت کرنی ہے، لہذا بے خود ہو کے بابا جی فرماتے ہیں چلے ہو کے حضور نال محبت کرو، اینی محبت کرو، اننے واہ محبت کرو کہ لوکی تانوں حضور دے دی محبت چلا چلا کہنے لگ جائیں، اتنی محبت حضور سے کرو۔ اور یہ محبت جو ہے نا یہ گو نے کر کے دکھائی، اس نے نہ سوچا، اس نے کہا کو نے اول تے بولنا نہیں، یہ کڑا بول دی ہے، اچھا جے بولی بولی تے نبی پاک نو سمجھ آئے گا، باقیوں نو کسے نو سمجھ تے میں جا کے پنڈ رولا پا دینا میں مناظرہ جیتا ہے، جی کر دینے ہم نے جی فلاں سے میلاد کا مناظرہ جیت لیا، فلاں ہم نے بریلوی کو ہرا دیا، ہم نے فلاں رضا خانی کو جناب چت کر دیا۔ میں نے کہا یہ گلہ ہی نہیں، تاڑا بھائی نہیں پیالا حضرت نوکرانال، یہ رضا کے نیدے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اور کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں احمد رضا دے ملنگا دی تیر دا عالم کی ہے۔
کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برکبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، ڈرامے نہ کرو، احمد رضا کا خنجر چل گیا تے تواڈے پلے شے ککھ نہیں دے رہے۔ سنیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہیں کو کٹ کے نا، اچھا یہ دو لفظ ہیں جی، دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ ایک میں محدثین فرماتے ہیں وَتَرَحَهُ نہیں ہے وَتَرَّحَهُ ہے، کہ اس نے نا انج گو کٹ کے انج سٹی حضور دے سامنے، اے گو سٹ کے نا کہنے لگا بھئی اے مننے تے پھر میں مننا۔ وَتَرَحَهُ کا ترجمہ یہ ہے کہ جی اس نے وہ گو نکالی اور نکال کے رکھ دی، دونوں لفظ موجود ہیں۔ خیر جو بھی کیفیت تھی، بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سونے دے سامنے کو انہیں رکھ دی تھی۔ اب غور کرنا ذرا، بچے بھی ذرا ذوق نہ سن لیں گے، اس لیے میں تھوڑی وضاحت حدیث شریف بالخصوص عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ فقال النبی، اس کا خیال تھا حضور گو سے تھوڑی بات کریں گے، لیکن اسے کیا پتا تھا جو نبی پتھروں سے کلام کر لیتا ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب بھی میرے کول موجود ہے، آکھو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا اعلان نبوت سے پہلے کہ جب ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی، اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اعلان نبوت نہیں کیا تھا، نبی تھے، فرمایا اس وقت مکے کی وادی کا ایک بٹا پتھر مجھ پر سلام پڑھتا تھا، فرمایا امام الانبیاء نے انی عارف الان، فرمایا اس وٹے نو میں محمد آج بھی جانتا پہچانتا۔ تو جو رسول وٹے کو نہیں بھولتا وہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کو بھول جائے گا۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یا جنہوں نے شیلنگ جھیلی ہے یا آسمان سے برستی تیزاب کی بارش کو برداشت کر کے حضور کی عزت کا نعرہ لگایا ہے، اس کاروان کے معاون بن جاؤ، اس کاروان کے ساتھ چل پڑو۔ محمد عربی کے غلاموں کا یہ کاروان انشاءاللہ وطن عزیز پاکستان کے اندر محمد عربی کا نظام نافذ کرنے کے لیے نکلا۔ بڑی ہو گئی 70-75 سال اسائیں سیاست دانہ دے نعرے مارے، اینڈ تے سانو چینی بھی نہیں لبی۔ انجے ہی گل ہے نا، گلیاں سڑکاں نالیاں ہر شے ٹوٹی بھجی سان لبی، جو ظلم انہوں نے ہمارے ساتھ کر دیا۔ اور میرے جے شریف مولوی دے اتے 27 پرچے کٹ چھڑے، میرے جے شریف مولوی اتے 27 پرچے کٹ چھڑے۔ اسی وہ لوگ ہاں جڑے گالاں سن کے بھی کہنے ہو جا رب تیرا بھلا کرے، ہیں جی 7 8 9 10 سال جنہ عرصہ مینوں ایتھے ہو گیا دسو ہاں جی کسے تھانے ساڈی شکایت کیتی ہو بھی مولوی بڑا اوکھا ہوندا ہے نا، لیکن رحماء بینہم، اسی آپس وچ محبت ہی ونڈ رہے ہیں۔ تو جب حضور کا غلام آ جائے تو پھر نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، پھر اسی اور سدھے ہونے ہاں کہ اگلے دیاں نسلاں بھی یاد رکھ دیاں نے کہ محمد عربی دے کیس فقیر دے نال ساڈا پالا پہ گیا۔ اشداء علی الکفار، اسی کافر نال ہی ڈاڈے ہاں، تو ساڈو آندے نے یہ دہشت گرد نے۔ میں کہا یار جی پگ ہی ایڈی وڈی ہوگی وہ دہشت گرد ہوندا ہے؟ گل سمجھو، جن نے کدی کیڑی بھی نہیں ماری وہ دہشت گرد ہوندا ہے، اور جی محلے چ کدی کسی نے لڑائی بھی نہیں ہوئی وہ دہشت گرد ہے؟ کہتے ہیں ہاں دہشت گرد ہے۔ کیا دہشت گردی کی؟ کہتے ہیں ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے، حضور کی عزت کی بات کرتا ہے۔ اور میں نے کہا سونا چلے، اگر یہ دہشت گردی ہے تو سینہ تان کے کہتے ہیں ہاں محمد عربی کی محبت میں میں کل بھی دہشت گرد تھا، میں آج بھی دہشت گرد ہوں، اور میری آنے والی نسلیں بھی یہ دہشت گردی کر کے بتائیں گی کہ محمد عربی کی غلامی کیسے کی جاتی ہے۔ تو انو پلیکھا پہ آیا، مٹھا نہیں دب کے نعرہ تاجدار زندہ باد، تو اڈا آج تک پیا سیاسی کھسی مولویاں دے نال، تو انو پتہ ہی نہیں حبیب خدا دے غلامہ دی عشق مصطفیٰ دی پاور دا کی عالم ہے۔ ہاں ستمگر ادھر آ ہنر آزما، تو تیر آزما ہم گولیاں ماریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جب دھرنا تھا تو بابا جی کو ایک بندے نے کہا، انہوں نے کہا اسی تمہیں بول کے رکھ دیں گے۔ میں قربان جاواں اس بابے دی دلیری تو۔ بابا جی نے فرمایا اب کسی اور نو سنائی جا کے جا، تو سمجھے ساڈے والی وارث کوئی نہیں؟ فرمایا نا، محمد عربی کی پوری نگاہ محمد کے غلاموں کے اوپر ہے۔ تسی آندے ہو ساڈی کنڈ دے پیچھے یورپی یونین ہے، تے ساڈے پیچھے مدینے دا تاجدار ہے۔ لو جی، گو کو جب حضور نے مخاطب کیا نا، فقال النبی، نبی پاک نے فرمایا اس گو سے،
فقال النبی لہو، حضور گو سے مخاطب ہوئے، یا دبو، کہنے لگے اے گو. اچھا حضرت عمر کہتے ہیں فَأَجَابَهُ، اس بندے دا خیال سی بھی انہیں کیڑا بولنا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں فَأَجَابَهُ، اس گو نے جواب دیا، بِلِسَانٍ مُبِينٍ، واضح عربی زبان کے اندر، واضح زبان کے اندر، بِلِسَانٍ مُبِينٍ، بڑی واضح طریقے سے بولی. اچھا کس نے سنا؟ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں حتی یسمعہ القوم جمیعا، میں جننے بندے کھلوتے سن سارے سن لیا گو نے کی آکھیا ہے. کہتے ہیں جی ہم اسی پنجابی لوگ ہاں، قبر چربی دا سوال ہونا ہے، سانو جواب کہیں جائے گا. اور میں کیا حضور گو ول نظر فرما دیں تے گو عربی بولن لگ پیندی، اسی تو پھر حضور دے نعرے مارن والے ہاں. یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ایتھے عربی دان بڑا بڑا بھی ہوئے، اگر حضور کی عظمت پہ سمجھوتا کرتا ہے اتھے عربی بھول جانی ہے. تے حضور دا غلام ہوئے پاویں عربی دے دو عربی نہ ہوندے ہون، قبر چترن دی دیر ہے سونے نو ویکھ کے عربی اونج فر آ جانی. فَأَجَابَهُ بِلِسَانٍ مُبِينٍ يَسْمَعُهُ الْقَوْمُ جَمِيعًا. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں گو بولی بڑی واضح زبان میں، جتنے بندے کھڑے تھے سب نے سن لیا. اچھا مزے کی بات ہے، سانو لوکاں کہہ مار چھڑیا تے یہ سیاسی نعرہ ہے، تم سیاست کرتے ہو. میں کہ 1100 سال پہلے کو کیڑی پارٹی دی سی؟ آئی دی بھی کوئی سیاسی پارٹی ہونی چاہیے نا. پھر کیوں؟ پتہ کیا گو نے جواب دیا؟ جب حضور نے کہا نا یا دبو، اے گو میری طرف دیکھ، تو گو نے کہا لبیک یا رسول اللہ. توجہ محلوانا، گو نے کہا لبیک یا رسول اللہ. اچھا صرف اتنا نہیں کہا، اس نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. اور میں کہا اتھے خالی لبیک نہیں ہضم ہوندا، سعدیک کیویں ہضم ہو جائے گا نا؟ کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے. میں نے کہا نہیں یہ سیاسی نہیں ہے، چار ٹنگا والی نو بھی پتہ ہے یہ حضور کے غلاموں کا نعرہ ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی عاشقوں کا نعرہ ہے. تب بھی نعرہ تھا، آج بھی نعرہ ہے. جس کا دل کرتا ہے نا، جو سمجھتا ہے کوئی بندہ کہ یہ سیاسی نعرہ ہے، وہ نعرہ لایا بھی نہ کرے، سن لوڑ ہی کوئی نہیں. سونا چاہے تو پھر گو کولوں بھی لوا لیندہ ہے. یہ مصطفیٰ کا کرم ہے جس پر ہو جائے. ہن تے بابا جی فرماندے سن دودھ پیندے بچے بھی لبیک یا رسول اللہ کہنے لگ گئے. تم کہتے ہو ہم پابندی، ہم کل عدم کر دیں گے. کل عدم دے پترو، حضور کا دین کل عدم ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ تو پوری کائنات میں محمد عربی کی عظمت کے جھنڈے لگانے کے لیے آیا. تاجدار ختم نبوت، سارے بولو تاجدار ختم نبوت. گو نے جواب دیا اللہ اکبر، کہتی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. سونے مینو بلایا جے؟ آقا میرے تے مقدر ہرے ہو گئے. سونے میرے نال کلام پہ کرتے ہو؟ سونے میں حاضر. آقا میں حاضر. سونے مینو بلایا جے؟ آقا میرے تے مقدر چمک پہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ دس من تعبدو، عبادت کرنی ہے؟ کدی عبادت کرنی ہے؟ گو کہنے لگی قال الذی فی السماء عرشہ، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے. وفی الارض سلطانہ، زمینوں پر جس کی بادشاہیاں ہیں. وفی البحر سبیلہ، سمندروں میں جس کے راستے ہیں. وفی الجنت رحمتہ، جنت میں جس کی رحمتیں ہیں. وفی النار عقابہ، آگ کے اندر جس کا غضب ہے، عقاب ہے. میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں. جے خالی اللہ اللہ کیتے ہیں گل بن دی تے حضور اگلا سوال کر دے ہی نا. اس سوال تو بغیر گو دا گزارا نہیں. چوں ٹنگا والی دا گزارا تے دوں والے دا کنج ہو جائے گا. ہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، بڑی سنجیدہ بات ہے. گو مکلف شرع تو نہیں ہے نا جی، گو شریعت کی مکلف نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر گزارا تو گو کا بھی نہیں ہے. ہم تو مکلف شرع ہیں، ہمارا تو گزارا ویسے ہی کوئی نہیں ہو سکتا. میرے محبوب نے اگلا سوال فرمایا رب کو تو جانتی ہے، پہچانتی ہے، عبادت بھی کرتی ہے. فمن آنا، مینو جان دی ہے میں کون ہاں؟ آئے تسی کدوں سبحان اللہ کہنا ہے؟ میرے نال اس گل دا ادھار نہ کریا کرو، ذرا ذوق نہ لاکھو سبحان اللہ. میرے حبیب نے پوچھا مجھے جانتی ہے؟ سنیے گو نے کیا کہا. کہنے لگی رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں.
ہیں جی آپ اللہ کے رسول بھی ہیں, نبیوں میں سب سے آخر میں. اچھا گو نے اینی گل ہی نہیں کی, کہنے لگی سونے مینو پوچھ دے ہو, میں تے ادو اگلی بھی جاندی ہاں. ہاں ذوق نال ذرا ایتھے ہون جڑے نعرہ مٹھا لاندے ہو نا, گل تواڈے واسطے آ گئی. گو نے کہا میں اس سے اگلی بات بھی جانتی ہوں. کہتے ہیں نبی پاک کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. میں کہ دور پھٹے منہ, جو نبی گو کی طرف دیکھ لے وہ گو اگلیاں گلاں دسن لگ پیندی ہے. تجھے حضور کے علم کی بابت سوال ہے؟ اور جانے دے, یہ محبوب وہ ہیں کائنات کی کوئی شے جن کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. حبیب ہر شے جانتے ہیں, ما کان بھی جانتے ہیں جو ہو چکا, وہ ما یکون جو قیامت تک ہونا ہے میرے مصطفیٰ وہ بھی جانتے ہیں. جو تم کھاتے ہو مصطفیٰ کو وہ بھی علم ہے, جو تم دل میں خیال لاتے ہو میرے مصطفیٰ وہ بھی جانتے ہیں. اسی لیے تو ہمارا عقیدہ ہے ایک پاکستان کی گورنمنٹ نہیں, ساری دنیا بھی خلاف ہو جائے, محمد عربی کے غلاموں کے دل کی حالت سے مصطفیٰ واقف بھی ہوتے ہیں. سنے جی گو نے کیا کہا, جنہ نعرہ مٹھا لایا نا زندہ ہوں تسی جی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لانا ہے. میں پتہ لگے گل کنو کنو سمجھ آئی. اے ترجمہ میں اپنی مرضی نال کرن لگا, ریکارڈنگ بھی ہو رہی, بندے پتہ نہیں کئی سن دے ہونے, بعد چ بھی سننا ہے. اے نہ آکھن بھی مولوی ترجمہ غلط کیتا ہے, یا کہتے میں کیڑا دور ہاں, اسی کیڑا دور ہاں, ایتھے بیٹھے ہیں نا. سنو ترجمہ میں اپنی مرضی نال کرن لگا, پر حدیث دے لفظ پڑھن لگا. اس گو نے پتہ کیا کہا, میں تو انہوں پچھلی باری ایک گل دسی سی, شاید تو اڈے ذہن چ رہی ہوئے, کہ ایک ہے ہوتی ہے حدیث قولی جو حضور فرمائے, ایک ہے حدیث فعلی کہ میرے محبوب کوئی کام کریں اور صحابہ کہیں کہ حضور نے ایسے کیا. ایک ہوتی ہے حدیث تقریری, حضور کے سامنے کوئی بات کرے, کچھ کہے یا کام کرے اور میرے حبیب اس کو روکے نہیں, منع نہ کرے. تو پتہ چلا یہ بھی حدیث ہے. اور اگر سند متصل ہے فمن تہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک تک سند متصل ہے تو وہ حدیث مرفوع ہو جائے گی. یقال لہ المرفوع, وہ حدیث مرفوع ہے, اس کا انکار بندے کو کافر بنا دیتا ہے. تو اس کو کہانی نہ سمجھو, یہ حدیث مرفوع ہے. بڑے اولے بولے ہو, میں تو انہوں پورے 1.5 سال دی محنت جیڑی استادہ کو مار کھا کے پڑھنا پہندا نا, وہ میں تانوں چند جملیاں چ سنائی ہے. ذوق نال بولو سبحان اللہ. کدی ساڈے جواناں دے دلاں دے وچ اس علم دا ذوق پیدا ہو جائے نا نبی پاک دے فرامین سیکھن دا, پھر سانوں نکے نکے مسئلے مولویوں نہیں پوچھنے پینے. یہ ختم کہاں لکھا ہے, حضور نور ہیں تو دلیل کیا ہے, حضور علیہ السلام افضل البشر ہے تو دلیل کیا ہے, میرے محبوب علم عالم الغیب ہے تو دلیل کیا ہے, کہاں لکھا ہے. پھر نہیں پوچھنا پینا. پھر کسی نے گل کرنی تو بندے اوتھے کی چیم روڑ دینی, چپ کر, محمد عربی کی ذات کے بارے میں اسی تے گل سن دے کسی دی نہیں. حضور کی شان سننا چاہتا ہے تو سن, پھر ہر بندہ ساڈے چ آکھے گا میں بھی احمد رضا کا ملنگ ہوں. ہاں جی سنیے جی گو نے کیا کہا, یہ حدیث ہے. گو کہہ رہی ہے, حضور کے سامنے کہہ رہی ہے, حضرت فاروق اعظم روایت کر رہے ہیں, فرماتے ہیں گو نے کہا وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ. اس کا ترجمہ میں اپنی مرضی نال کراں. گو نے کہا سونیا اگلی گل میں جان دیاں, قد افلح, اے بڑی پکی گل ہے, بخشش او دی ہوئی ہونی ہے, صدقہ جن نے تہاڈی ختم نبوت دا نعرہ مار دینا ہے. مٹھا نہیں یار, سارے بولو, سارے بولو. ایسے آپ وہ دب کے زندہ باد سجنا, زور لا کے لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. ہاتھ چکو, ہاتھ چکو, ہاتھ چکو, کچھ نہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. تاجدار ختم نبوت. اگلی گل بھی گونیا کیا سونے, میں اس تو اگلی گل بھی جان دی, اس تو اگلی گل بھی جان دی ہے. حضور نے پوچھا وہ کیا, گو جواب دیتی ہے, وہ کہتی ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَكَ. سونے انہوں قیامت والے دن جتی بڑی پھرنی ہے جن نے ختم نبوت دا نعرہ نہیں مارنا. اگر کسی کو شک ہو کہ اس کا یہ معنی نہیں بنتا, میں محمد عربی کا غلام آدمی. وَقَدْ خَابَ, وہ خائب و خاسر ہو جائے گا.
ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ جی میں سیاسی پارٹیاں ساڑیاں ہوندیاں پئیاں، ہاں بابا جی فرمایا کرتے تھے یا اللہ جنہ تیرے محبوب دا دین دا رستہ روکیا، جنہ تیرے محبوب دی ختم نبوت تے حملہ کیتا، جنہ انہاں دا ساتھ دیتا، بابا جی فرمایا کر سن اے اللہ انہاں نو کلیاں کلیاں ذلیل کر کے مار۔ ملک دا 3-4 دفعہ وزیر اعظم رہن والا بھی ذلیل ہو رہا جی، کیونکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِلرَّسُولِ، عزت تو یا اللہ کے لیے ہے یا محمد مصطفیٰ کے لیے ہے، اور جو ان ہستیوں سے وفا کرے گا عزت اللہ اسی کو عطا فرمائے گا۔ نہیں تو 26 سال دے منڈے تے پوری دنیا دی نگاہ جمی ہوئی ہیں، پورا یورپ، اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن اکھاں لا کے بیٹھی ہیں، UN سارے یہودی سر جوڑ کے بیٹھے نے۔ اے جوان تے 26-27 سال دا سی، 27.5 سال دے جوان نو گڈیاں پجھون تو سوا یا جناب ویاہ شیاہ کرن تو یا یاشی کرن تو بعد کہ ان کو کام ہی نہیں لگدا۔ اے بڑا عجیب نوجوان ہے جڑا جیل وچ بیٹھا کہہ رہا ہے اور مینوں بھاویں ساری عمر جیل وچ رکھو پر یاد رکھنا حضور کی عزت پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا۔ بس ساری دنیا دی اکھاں کھول دیتیاں۔ فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَكَ، سونیا او دے پلے ککھ نہیں رہنا، انہیں ذلیل ہو جانا ہے جن نے ختم نبوت دا نعرہ نہیں مارنا۔ اس واسطے میں کہنا ہوں جدو اے نعرہ بجے تو پھر ٹکا کے ختم نبوت دا نعرہ مارا، زندہ آباد۔ انج بندہ آکھے اے نہیں ویکھنا بھی مینوں ویکھدا کون پیا، میں نال دا بندہ کی آکھے گا بڑا نعرہ پہ مار دیں، نہیں، یہ دیکھ کہ جس محبوب کی ختم نبوت کا تو نعرہ لگا رہا ہے وہ محبوب تجھے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ ساڑھے پلے خدا دی عزت دی قسم ہے کاکھ عمل کوئی نہیں جے چنگے، بڑے گناہگار سیاکاراں، پر کم از کم حضور دی ختم نبوت دے وفادار دے ہیں کہ نہیں ہیں جی۔ اسی نعرے پر ہم نے جانے دی ہیں نا تو ساڑھے سینے پہلا حاضر نے، اللہ دے فضل و کرم دے نال کدی پیچھے نہیں رہے۔ لوگ سانو بڑے بڑے بندے سلائی پہ نے ساڈے نال، ساڈے رشتہ داراں چ کئی سلائی پی جاندے نے، کہندے مولوی جی چھوڑو پروں ایڈا وڈا تہاڈا مدرسہ ہے واہ واہ تہاڈی بلے بلے پی ہوندی ہے، چھوڑو پرا کیڑے پاسے لگ گئے، چپ کر کے توی تاکا کرو، مریداں کولوں نوٹ چھوٹ کھچو، گھر بیٹھ ہو، کم پرچے کراندے ہو۔ اور میں کہا چلا ہے یہ عزت ہے تو میرے محبوب کے دم قدم سے ہے، تو اگر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، اگر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے؟ اس جبے تے دستار نو آگ لا دے جڑا جبہ تے دستار محمد عربی دی عزت محافظ نہیں بن سکتا۔ ہاں عزت اسی کی ہوگی جو محمد مصطفیٰ کی عزت کا خیال کرے گا، جو میرے مصطفیٰ کی عزت پر پیرا دے گا۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ بڑا پکا پختہ پیڑا تگڑا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے بھی نرم رویہ نہیں رکھنا بھی کوئی گل نہیں مرزائی نہ سلام ہی لئی سو، نہ مرزائی دے نال سلام بھی نہیں لینی، جتوں لنگ جائے ہو جگہ بھی تونی ہے کہ سور لنگ جائے تے انی پلیتی نہیں سی ہونی جن نے حضور دی ختم نبوت دا غدار لنگیاں پلیتی آ گئی۔ تے جے حضور دی ایڈی بھی غیرت نہ ہوئے، میں اکثر بندیاں نو کہنا ہونا جھٹکی جی گل ہے، وہ پنڈ دے وچ کسے دی لڑائی ہو جائے نا، کوئی 4 بندے کسے نوجوان دے والد نو یا والدہ نو کو 4 گالاں کٹ دین تو منڈا پتہ کی آندا ہے میں سارا پنڈ مار دیاں گا، سارے پنڈ نہ لڑائی لے لاں گا، پرچے بھی بھگت لاں گا، سب کچھ کر لاں گا، خبردار کسے دی جرت کنج ہوئی میرے پیو نو، میری والدہ نو، میرے بھرا نو گال کڈن دی، انجی کر دین نا۔ اور میں کہا جے ماں پیو دی ایڈی غیرت ہے، سوچ جس ہستی دی ختم نبوت دے تاج واسطے 1200 صحابہ گردنہ کٹوا دیتیاں، اس عقیدے دے بارے کتنی غیرت ہونی چاہیے۔ کفر و اسلام دیاں جنیاں جنگاں ہوئیاں 300 بھی صحابہ شہید نہیں ہوئے، ہاں 300 کو پوری تعداد نہیں ہوتی 300 کی، 275 بعد نے کہا 254 بعد نے کہا 264، بھئی 250 صحابہ شہید ہوئے جتنی کفر اسلام دیاں جنگاں ہوئیاں۔ اکیلے میدان یمامہ میں ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ کتنے صحابہ شہید ہو گئے؟ ہجے بھی کوئی اس عقیدے نو پولا سمجھے تو پھر سوچ لو پھر وہ دا کی بننا ہے قبر وچ۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے پتر اکھاں بند ہون دی دیر ہے، لگ پتہ جائے گا جیتا کون اور ہارا کون۔ جی مزہ تے تائیں قبر جامیں پاویں خطا کار ہوئے سیاکار ہوئے، بخشش تو گناہوں کے واسطے ہی ہے نا، گناہ گار ہوئے گا تو بخشش ہوئے گی نا۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی فرمان پڑھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ نہ کرتا
تو اللہ نے گناہگار بنائے اس لیے ہیں کہ اپنے محبوب کی رحمت کو واضح فرما سکے. ٹھیک ہے جی, وہ گناہگاروں کے لیے ہی ہے لیکن غداروں کے لیے حساب نہیں ہے. تو جو ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ مخلص ہیں انہیں چاہیے اپنے بچے نو سکھا دے, پتر وڈے آ جائیں, ٹکے آ جائیں, مر جائیں, لیکن ایک لمحے واسطے بھی اپنے دل کدھر شک دی گنجائش پیدا نہ ہونے دے بھی کہ حضور تو بعد کسے نے آنا ہے. بس حضور آ گئے اور ساری شانوں کے ساتھ مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئے. اب قیامت تک اگر پھریرا لہرائے گا تو مصطفیٰ کی عزت و عظمت کا لہراتا رہے گا. قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس نظم پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. ختم نبوت کا پہرا دیو گے نا انشاءاللہ. اچھا اے سوچاں جڑیاں نا آزادی نال پیدا ہوندیاں, ذہنی غلاماں نو سمجھ کوئی نہیں ہوندی. ہاں یاد رکھیے گا, وہ جویں وہ مرزا ایک بے حیا قسم دا وہ جیل میں بولدا نا, کہتا نہیں میں مسلم علمی کتابی. ہم نے کہا پتر کتاباں چو عشق رسول نہیں لبدا. عشق رسول وہ ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے, جو آزاد نظر کسی آزاد فرد کے سینے کو دنیا و ما فیہا کی دولتوں اور رغبتوں سے آزاد کر کے مصطفیٰ کی در کا اسیر بنا دیتی ہے. تجھے کیا خبر عشق رسول کیا ہے؟ قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال سے پوچھا حضور غلامی کیا ہے؟ بندے زنجیراں پائیاں ہون, بیڑیاں پائیاں ہون, رسا مالک نے پھڑیا ہوئے, پھر غلامی ہے؟ فرمایا نہیں, غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی. میں تیرے دل وچ مصطفیٰ دی محبت دا ذوق نہ ہوئے تو غلامی ہے, پھر تو دنیا کا غلام ہے, پھر عبد الدرہم ہے, عبد الدنانیر ہے, پھر تو درہم و دینار کا مال کا پیسے کا غلام ہے, اور پھر عبد الشیطان ہے, پھر تو شیطان کا پجاری اور بندہ ہے. اگر تیرے دل میں حب مصطفیٰ نہیں ہے پھر تو غلام شیطانی قوتوں کا ہے. لیکن حضور کی غلامی کیا ہے؟ فرمایا غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی. جسے زیبا کہیں بندے وہی زیبا, میں بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر. جویں وہ ساڈا ایک ہے نا کی جی مولوی قادری کی نام ہے وہ, نہیں جی وہ تو خیر وہ مولویاں جو مولوی ہے جناب ہے جی, مولوی نور الحق ہے نا, مولوی نور الحق کہتے ہیں میں نے عمران خان سے بڑا عشق رسول نہیں دیکھا. میں کہ اسی لیے اس نے گستاخ رسول کو رہا کر دیا ہے, اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ختم نبوت کے قانون میں چھیڑ چھاڑ ہو جائے تو مسئلہ کیا ہے, اسی لیے تمہارا فرمایا بھروسہ کر نہیں سکتے. وہ نظر تھی نا غلاموں کی, اس نے قوم کو یہ بتا اس سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے. فرمایا خادم حسین رضوی سے پوچھ عاشق رسول کون ہے؟ جو آزاد مرد ہے اس سے وہ تجھے بتائے گا کہ نگاہ کس کی پاکیزہ ہے, دل کس کا پاکیزہ ہے. غلام تجھے کیا بتائے گا؟ فرمایا بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر. زمانے میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا, اور وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک, مگر کیا غم کہ میری آستی میں ہے یدے بیدا. وہ چنگاری خسو خاشاک سے کس طرح دب جائے جسے حق نے کیا ہو نیستاں کے واسطے پیدا. اور اقبال کہتے ہیں عجب کیا ہے مہو پرویں میرے نخچیر ہو جائیں. یہ بڑا تگڑا جملہ ہے. نخچیر پتہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے آپ جنگل میں جاتے ہیں نا, پرانے زمانے میں لوگ جاتے تھے جنگل میں اور ہاتھ میں رسی ایسے گھما کے پھینکتے تھے شکاری کو جی, اور وہ جس کو جانور کو شکار کرنا ہوتا تھا تو اس کی گردن میں آ جاتی تھی تو کھینچتے تھے تو گرا لگ جاتی تھی. اب وہ جب پکڑ میں آ جاتا تھا رسی میں, پھر اس کو ذبح کر کے نا تو یہ اس کا جو سارا ہے نا یہاں سے یہ نیچے کی طرف اس کا جبڑا, وہ ہک لگی ہوتی تھی سواری کے پیچھے, شکاری کی سواری کے پیچھے, اس کے اوپر ٹانگ دیتے تھے, اس کو لگا دیتے, لٹکا دیتے تھے. ہرن پکڑا نا تو اس کا یہ جبڑا جو ہے نا ایسے پھنسا دیتے تھے ہک کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے اے ہن ساڈا ہو گیا ہے کدھرے نہیں جانا. علامہ اقبال پتہ کہتے اب عجب کیا ہے یہ میں چند سوریا تے انج کمند سٹا چند سورج نو جتھے چاواں میں کھچدا پھراں. میں تے کوئی عجیب گل نہیں. عجب کیا ہے مہو پرویں میرے نخچیر ہو جائیں کہ برف اترا کے صاحب دولت بستم سر خود را. میں نے محمد عربی کی سواری کے پیچھے اپنا سر خود ٹانگ دیا ہے. اب چاند سورج کی بھی کیا مجال ہے. اور فرمایا وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا. تے حضور نال کیویں محبت کرنی جی انے واہ کیویں محبت کرنی. تے اے محبت دا تسی نظارہ ویکھنا چاہندے ہو
دن آ رہے ہیں بڑے نیڑے. تسی داتا دا عرس تے ویکھیا ہے, داتا دے غلام دا عرس بھی ویکھیے ہیں. کہتے تھے کرونا ہے, جنازے پہ کتنے لوگ آ جائیں گے, کوئی گل نہیں انہوں کر لین دیو. پھر چشم فلک نے دیکھا, رب نے 2-2.5 کروڑ بندے کو خادم حسین رضوی کے گرد جمع کر دیا ہیں. تو ملک دا صدر مریا تھوڑے دن پہلا, چند مہینے پہلا, ملک دا صدر, پورے ملک دا صدر ہیں, جس نے غازی کی پھانسی کے اوپر دستخط کیے تھے, اس کو پھانسی لگا دو ہیں, اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. جڑا کہندا سی بھی مولویاں نو چاہیے سود دے حلال ہون دی کوئی راہ کڈن وچوں دی ہیں, وہ صدر مرا تے 5 بندے بھی جنازہ پڑھن والے نہیں. امام احمد ابن حنبل فرماتے سجنوں مصطفیٰ کے ساتھ وفا کر لو, پھر جنازے ساڑھے دسن گے بھی جیتا کون اور ہارا کون. ٹھیک ہے. تو بابا جی کا عرس پاک آ رہا ہے 19, 20, 21 تاریخ کو. 19, 20 اور 21 تاریخ. آج کنی ہوگی جی 14. اے 5 دیہاڑے رہ گئے. عرس پاک تے جاؤ. میں نہیں کہندا بھی تسی بڑے پھول لے کے جائیو, جنہیں جانا ہے اپنی عقیدت دے نال جانا ہے, پر اتھے جا کے تانوں لگ پتہ جانا ہے حضور دے غلاماں دی شان کیا ہوتی ہے. بعد مرنے کے ان کے تصرفات اور بڑھ جاتے ہیں, جیدہ کوئی کام نہیں نہ ہوندا. بڑے بڑے پیراں کو تویز لے نے. میں کہنا بابے دے دربار تے جا کے ایک واری کہہ دے بابا جی آ گیا ہاں ہن کرم سونے کولوں تسی کرا دیو. کام نہ ہوئے تے میں فقیر ذمہ دار. بہتیاں وڈیاں گلاں کرن دی سانو عادت کوئی نہیں, تجربہ شرط ہے, تجربہ شرط ہے. بخدا قبلہ امیر المجاہدین کی کچہری ڈائریکٹ راہ ہے مصطفیٰ کی کچہری کا. ہاں جب بابا جی خود فرمایا کرتے تھے, فرمایا تھا میری قبر جڑی نا ادھر ڈونگی کھودنا. فرمایا جدوں حضور نے قبر ہی چاہنا ادوں میں معذوری تھوڑی رہنی ہے. میں جب سونا آئے گا میں اٹھ کے آکھاں گا سونیا تیرے لیے تے میں جیاں, سونیا تیرے لیے مریا. پھر فرشتیاں نو حضور خود فرمایا ہونا, او فرشتیوں کدے کولو حساب لین آئے ہو جڑا ساری دنیا نو میری محبت دا درس پڑھا کے آ گیا. تو قبلہ امیر المجاہدین کے عرس پاک پہ 19, 20, 21 تاریخ کو, ویسے 20 تاریخ کو انشاءاللہ ناروال سے قافلے روانہ ہوں گے تحریک لبیک پاکستان کے. اپنے حلقے میں اپنے علاقے میں جو آپ کے ذمہ داران ہیں تحریک لبیک کے, ان سے رابطہ کریں اور اپنی اپنی سیٹیں کنفرم کریں اور عرس پاک پر جائیں. جڑا سواد تسی داتا صاحب دے عرس تے لیندے سونا وہ تو ڈھیر ود داتا صاحب دی برکت دے نال امیر المجاہدین دے دربار پاک تو ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہ فیض مصطفیٰ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم یہ جہاں اللہ قیامت والے دن کہنا ہے. اقبال نے ابھی نہیں گل کر دی تھی, فرمایا رب قیامت والے دن پوچھے گا جدو صفاں لگی ہونے اللہ کی محمد سے وفا تو نے, کی محمد سے وفا تو نے, کی محمد سے وفا تو نے. تے بابا جی ادو بولن گے جی مولا میں تے معذور ساں پھر بھی تیرے نبی نے وفا کر کے آیا. پھر رب پتہ کی فرمائے گا کی محمد سے وفا تو نے, تو پھر ہم تیرے ہیں. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور پھر یہ جہاں چیز ہے کیا, اب لوح و قلم تیرے ہیں, جو تیرے دل چاہتا ہے اپنے مقدر آپ لکھ لے, اللہ رب العزت تجھے کھلی اجازت عطا فرما رہا ہے. تے حضور نال وفا کرو, ختم نبوت دا نعرہ مارو. ہن اے ٹائم ہے تے ووٹ پانا ہے حضور دے غلاماں نوں. ووٹ کنوں پاؤنا ہے حضور دے غلاماں نوں. کوئی پتہ نہیں ہے ایتھے ہو رہے میں ہی کھلو جاواں. مینوں ایک بندہ کہندا جی مولوی جی تسی چیئرمین دا الیکشن لڑ رہے ہو. میں کہا پتر ہن چیئرمین چھوٹی ہو گئی سیٹ, ہاں تینوں پتہ ہی نہیں تیرا واہ پھر کنہ نال ہے. اسی کھلواں گے تو پھر نت کسے تگڑے نہیں پاواں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جیڑا بندہ بھی کھلوے ماڑے تو ماڑا, یہ نہیں دیکھنا بندہ کون کھڑا ہے, یہ دیکھنا ہے وہ کس پیغام کے ساتھ کھڑا ہے. بس اے نہیں دیکھنا بندہ کیڑا ہے, بندے دی شکل سونی ہے کہ نہیں, بندے کو پیسہ ہے کہ نہیں, گڈیاں ہیں کہ نہیں. نہیں, جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہے نا. میں کہنا اسی اسمبلی چ ہوندے نا فرانس دی ماں دا سر میرے محبوب دی گستاخی کر کے بچ جاندا, رگڑ کے رکھ دینا سی. بابا جی فرماندے وہ ایٹم کس واسطے رکھیا نے, تسی صرف دھمکی لا دیو نا جنہیں حضور دی گستاخی کیتی اسی ایٹم بم چلا دینا. دنیا چ کدی مجال ہے جڑا نبی پاک المیلی اکھ نہ ویکھ سکے. یہ ساڈیاں سستیاں نے, اسی یہو جے کمینے حکمران اپنے سر تے مسلط کر لے کہ جڑے اپنے واسطے تے ساریاں عزتاں جناب لینا چاہتے ہیں. کبھی توہین عدالت ہوتی ہے, کبھی توہین وزارت ہوتی ہے, تو توہین رسالت کی تمہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے. یہ کتنا بڑا جرم ہے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, ساری کائنات میرے مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہے. کہ ووٹ کنوں پانا جی حضور کے غلامان, حضور دے دین نو, جڑے پہرا دین حضور دی عزت ہے.
بس انہوں نے ووٹ پانا تے جے نبی پاک دی عزت محفوظ ہو گئی تے مہنگائی رب آپ ہی کنٹرول کر دینی، سڑکاں میرے رب آپ ہی سبب لا دینا، گلیاں بھی بن جانیاں، چینیاں بھی سستیاں ہو جانیاں، کوئی پھر بھوکا بھی نہیں سونا۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وقت کے 22 لاکھ مربع میل کے حاکم اپنے موڈے تے آپ بوریاں چوک کے مائیاں دے گھر ڈھون جاون گے ہیں، بابا جی فرمایا کرتے تھے میں تے بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھلوایا کہ میں نال کھڑنا کی ہے، بات سمجھے؟ تو ان جو اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنے والے ہیں نا، ہن بھی سانو لوکاں بڑا آکھیا جی کیوں مارچ کڈن ڈے انہاں گولیاں چلاتی ہیں، کی ہو جائے گا، تسی بندے مروا دینے، تسی انج کر دینا۔ دیکھو جناب نکلے ہیں حضور کے دیوانے تے ہن تھر تھلی مچی کہ نہیں مچی؟ پھر پوری دنیا کو خبر ہو گئی ہے پاکستان عاشقان مصطفیٰ کا ملک ہے، اس لیے ہم نے تو آپ کا مقدمہ لڑا ہے، جو نہیں گئے ہم نے ان کے حصے کا فرض کفایہ ادا کیا ہے۔ اچھا یہ فرض کفایہ بھی نہیں ہے، یہ فرض عین ہے، فرض عین سے بھی بڑھ کے ہے، لیکن ہم نے آپ کے حصے کا فرض ادا کیا ہے۔ آپ قدم بقدم ہمارے ساتھ چلیں، اگر آپ پہلی صف میں نہیں آ سکتے تو آپ جو چل رہے ہیں ان کی پشت پناہی تو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا کام کر رہا ہے تو اس کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہیں پتر میں تیرے نال ہی ہوں، تو پریشان نہ ہوئی، میں تیرے نال ہوں، تو کچھ ہو جائے گا تو میں تیرے نال آواں گا نا جناب۔ تو یہ جانے کیا ہے، حضور کے لیے ہیں، اگر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے؟ تو ووٹ دیو گے انشاءاللہ حضور دے دین؟ بڑا مٹھا بولے، حضور دے دین ووٹ دینا کہ نہیں دینا جی؟ ہاں بڑی ہو گئی بلے شیر تیر، بڑا کچھ ہو گیا، نہ تیروں کی نہ تیروں کی نہ بلوں کی نہ شیروں کی ضرورت ہے، وطن کو اب محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کریم ساڑھے صاحب دی حاضری قبول فرمائے، میرے ٹوٹے پھوٹے لفظ مالک قبول فرمائے، تے میری اغلاط میری غلطیاں میرا مالک معاف فرما کے اس مجلس نو اپنی بارگاہ قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات اور بخشش بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔